یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ محترم معزز قابل قدر سامنے کرام، آج کا موضوع ہے اللہ کی مخلوقات کی خدمت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے بہتر انسان کو بنایا۔ انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کی تخلیق کی تاکہ میری عبادت کرے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہ سب عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو کام ہم کریں گے سب عبادت ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز بھی پڑھیں گے تو وہ عبادت نہیں، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ تو عبادت ہر کام ہے، خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ خدمت کس کی کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو انسان اپنی خدمت خود کرے، دوسروں سے خدمت لینے کی کوشش نہ کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ باقی جہاں ضرورت ہے دوسروں سے خدمت لینی ہے تو وہاں لے سکتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے۔ جوتا کا تسمہ لگانا ہے خود لگا لیتے تھے، جوتا صاف کرنا ہے خود کر لیتے تھے، گھر کا کام ہے خود کر لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ہے کہ کان رجل من الرجال فی بیتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تو ایک عام سمپل انسان کی طرح، عام آدمی کی طرح اپنے گھر کے اندر ہوتے اور اپنا کام خود کر لیتے۔ دیکھتے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہی ہے تو اس کا ہاتھ بتا دیا کرتے تھے، ان کا ہیلپ کر دیتے، ان کی مدد کر دیتے، اور دوسرے ازواج کے ساتھ بھی۔ تو یہ سبق دیا گیا۔ تو پہلے نمبر پر انسان کوشش کرے کہ اپنا کام خود کرے۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارے گارجین ہیں، بڑے بزرگ ہیں، والدین ہیں، ماں باپ ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، مؤذنین ہیں، جو بھی ہمارے بڑے ہیں، ان سب کی خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھے۔ کیا سمجھے؟ خوش نصیبی۔ اگر خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم خوش نصیب ہیں، نیک بخت ہیں کہ خدمت کرنے کا موقع ہم کو مل رہا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ آج کے نوجوانوں میں خدمت کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوستوں یاروں کے لیے بہت ٹائم ہے، موبائل ٹپ ٹاپ کرنے کے لیے خوب ٹائم ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، اس میں اللہ تعالی حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج کل تو ایسی حج کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیا معاملہ آ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاملے کو آسان فرمائے۔ تو بھائی ماں باپ جن کے زندہ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، یہ بازار میں سودا ملنے والا نہیں ہے۔ ان کی جتنی خدمت ہو سکے ان کی خدمت کریں، ان کے دل سے دعائیں حاصل کریں۔ اسی طریقے سے جو بڑے بزرگ ہیں ان تمام لوگوں کی خدمت کریں اور اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے،
अकरना तो मुर्दे की पहचान होती है। अब मर गया तो थोड़ी ना खिदमत कर पाएगा, किसी के सामने झुक करके एक लोटा पानी या एक गिलास पानी बढ़ा पाएगा। तो इसलिए खिदमत करें। सबसे पहले नंबर पर अपनी खिदमत आप करें, दूसरे नंबर पर अपने बड़े बुजुर्गों की, वालिदैन की, उलमाए किराम की, और जो भी हमारे बड़े हैं उन तमाम की खिदमत करें। और तीसरे नंबर पर जो हमारे मातहत हैं, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों की भी खिदमत करें। आम तौर पर होता है कि बच्चा अगर पेशाब कर दिया तो अब माँ ही उसको चेंज करेगी, माँ ही बदलेगी। जो आजकल के बाप हैं वो समझते हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बच्चे आपके भी हैं, आप भी उनका पैंट बदल सकते हैं, आप भी उनको कपड़ा पहना सकते हैं। तो अपने बच्चों की भी खिदमत आप करेंगे तो बच्चों को याद होगा तो बुढ़ापे में आपकी भी खिदमत करेंगे। और जब मालूम हुआ कि मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था और नज़रअंदाज मेरे अबू जी कर रहे थे, तो फिर बच्चे भी नज़रअंदाज करने लगेंगे। ऐसी आजकल के बच्चे ज़्यादा डिजिटल और ज़्यादा टाइलेंट हो गए। तो अपने मातहत की भी खिदमत करनी चाहिए। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों की भी खिदमत करके दिखा दिया। आपको याद होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक बूढ़ी परेशान थी, मजदूर को ढूंढ रही थी कि कोई मेरी गठरी लेकर के फला जगह मुझे पहुंचा दे। कोई मजदूर नहीं मिल रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के आ रहे थे, देखे ये बूढ़ी माता परेशान है, पूछे क्या दिक्कत है? तो कहा ये सामान मुझे फला जगह पहुंचाना है। कहा कि आपका बेटा है, उठाए गठरी अब पहुंचा दिए। जब पहुंचा दिए कहा और कोई सेवा और कोई खिदमत हो मैं करने के लिए तैयार हूं। कहा बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे मालूम होते हो, मैं तुझे एक नसीहत करती हूँ। क्या नसीहत है? तो कहा देखो, मक्का के अंदर मोहम्मद नाम का एक आदमी आया है और लोग उसके दीवाने बन जाते हैं, अपने खानदान को छोड़ करके उसके पैरोकार और मुत्तबईन बन जाते, तुम उससे बच करके रहना, तुम बहुत भोले भाले हो, अच्छे हो। तो कहा कि ठीक है, और कोई खिदमत हो तो मैं वो भी कर देता हूँ। तो कहा नहीं, तुम्हारी मजदूरी कितनी हुई, तुम्हारी मेहनताना कितनी हुई? कहा मेरी कोई मजदूरी नहीं है। ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मजदूरी तो मुझे अल्लाह देगा, मैं अल्लाह से इसकी मजदूरी लूंगा, आपसे कोई मजदूरी नहीं लूंगा। तो कहा बेटा कम से कम अपना नाम तो बता दो, आप जा रहे हो तो कम से कम नाम बता दो। कहा माता जी मेरा ही नाम मोहम्मद है। वो बेचारी गिर जाती है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। तो इस तरह की कई मिसालें हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों की भी खिदमत की है। और आपको मालूम होगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि बनी इसराइल की एक जानिया औरत थी। एक मर्तबा देखा कि कुत्ता कुएं के पास बिलख रहा है, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा है। वो अपने मोजा को निकाली, चमड़े का मोजा निकाली, कुएं में डाला, पानी निकाल करके कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। क्या कर दी? उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। जब जानवरों पर शफ़क़त और मेहरबानी करने पे अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनाम अता फरमाया, तो जब हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनको पानी पिलाएंगे, अपने बड़े बुजुर्गों की खिदमत करेंगे, तब न जाने अल्लाह ताला और क्या क्या इनामात की बारिश पैदा फरमा देगा। इसलिए खिदमत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, खिदमत करें। और इसके अपोजिट दूसरा वाक़या आता है इसके बरक्स कि एक नेक औरत थी, बिल्ली को बांध दिया, उसको छोड़ा नहीं कि खुद खाना पीना खा करके अपना पेट भर ले, बिल्ली मर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली, फरमाया वो औरत जहन्नमी है। वो औरत क्या है? जहन्नमी है। तो जब जानवर पर इतनी शफ़क़त और मोहब्बत करना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, तो इंसान के बारे में कितनी ज्यादा खिदमत करने पे अजर व सवाब होगा। जो भी मुसलमानों के खलीफा होते थे, अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के बादशाह, उनका काम ये होता था कि रात को भेष बदल लेते और जा करके चेक करते कि हमारी रियाया किस हाल में है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में भेष बदल करके और चक्कर लगा रहे थे, अपने महल्ले का, अपनी प्रजा का, अपनी रियाया की खबर ले रहे थे।
تو دیکھا کہ جنگل میں ایک جگہ آگ لگی ہوئی ہے. گئے وہاں تو دیکھے کہ ایک بوڑھی عورت چولہا پر کچھ چڑھائے ہوئی ہے. اب بچے بلک رہے ہیں, بھوک سے تڑپ رہے ہیں. سلام کیا, ہانڈی کو کھولا تو دیکھا اس کے اندر اینٹ پتھر ہے. تو کہا بوڑھی ماتا یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا میرے پاس کھانے پکانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے, میں بچوں کو ڈھارس اور تسلی دلا رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں, نیند کا غلبہ آئے اور یہ لیٹ جائیں, میرے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کہا آپ امیر المومنین کے پاس کیوں نہیں جاتے, وہاں سے آپ کا پینشن جاری کر دیا جاتا. تو کہا کہ امیر المومنین ہمارے ذمہ دار ہیں, اللہ نے ان کو ہماری ذمہ داری دی ہے, ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر لیتے اور آ کر کے ہماری مدد کرتے. جب ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تو امیر المومنین کیوں بن گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں تیری بات تو ٹھیک ہے, لیکن تو کیا ہے محلے سے باہر جنگل میں رہتی ہے تو کیسے خبر مل پائے گی؟ پھر وہ وہاں سے آتے ہیں, بیت المال کھولتے ہیں, آٹا کی بوری, گھی کی بوری اپنے پیٹھ پر لاتے ہیں. ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین آپ ہمارے بادشاہ ہیں, آپ حکم کریں کہاں پہنچانا ہے, میں پہنچانے کے لیے تیار ہوں. تو کہا کہ دنیا میں تم میرا بوجھ اٹھا لو گے اور قیامت کے دن میرا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے. قیامت کے دن تو اپنا بوجھ خود ہم کو اٹھانا ہے, اس لیے صرف تم میرے پیٹھ پر رکھ دو. وہ پیٹھ پر لاد کر کے لاتے ہیں, پھر بہترین طریقے سے حلوہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے بناتے ہیں, بچے سب کو کھلاتے ہیں. جب بچہ ہنستا ہے کھیلتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ کل امیر المومنین کے دربار میں آئیں اور وہاں سے اپنا پینشن جاری کروائیں. تو وہ وہی کہتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو امیر المومنین بننا چاہیے تھا. کس کو بننا چاہیے تھا؟ آپ جیسے لوگوں کو امیر المومنین بننا چاہیے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں آؤ گی تو وہاں میں بھی موجود رہوں گا. جب وہ آتی ہے دوسرے دن تو شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے رات میں تو بہت الٹی سیدھی باتیں بھی سنا دی تھی, اور یہی ہمارے امیر المومنین ہیں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں عام پبلک کا حال یہ ہے کہ الیکشن کے ٹائم میں زندہ باد مرد آباد کر کے وہ اپنی پوری توانائی کو اور طاقت قوت انرجی کو خرچہ کرتی ہے, اور جو لوگ غریب کے نام پر نیتا بنتے ہیں اور ذمہ دار بنتے ہیں وہ کیا ہے ارب پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں. تو کم سے کم مسلمان جو ذمہ دار ہے, مسلمان جو مان لیا کہ مکھیا بنتا ہے یا اپنے وارڈ کا جو بھی ممبر بنتا ہے یا وارڈ پارشد بنتا ہے, جو بھی بنتا ہے, تو کم سے کم ان کو تو صحابہ کا ایک نمونہ دکھانا چاہیے اور ان پر عمل کر کے دکھانا چاہیے. چھوٹے چھوٹے پد کو, چھوٹے چھوٹے عہدہ کو جب ہم اچھی طریقے سے نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آگے اور بندوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے گا. تو اس لیے جہاں جس منصب پر ہیں, جس مقام پر ہیں, وہاں پر ہم اپنے صحابہ کرام بزرگان دین کی سنتوں کو زندہ کریں, بزرگان دین کی اچھائیوں کو زندہ کریں تاکہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ آئے. تو انشاءاللہ ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں. دل بدل سکتے ہیں, جذبات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں. مسلمانوں آپ بدل جاؤ تو پھر ہم سب کے حالات بدل سکتے ہیں.